میرے دل میں گنجائش نہیں ہے ماما۔ میں تو ہانیہ کو تب سے چاہتا ہوں جب لفظ چاہت کا مطلب بھی معلوم نہ تھا۔ وہ مجھے کوئی کانچ کی گڑیا لگتی تھی جسے طاہرہ چچی مجھ سے ہمیشہ بہت دور رکھتی تھی۔ اس خاندان کے ہر فرد کا رویہ مجھے یہ احساس دلاتا تھا وہ میرے لیے نہیں بنی، وہ کبھی میری نہیں ہو سکے گی۔ لیکن پھر بھی ماما، میں خود کو ان سے محبت کرنے سے باز نہیں رکھ سکا۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا ان کے اس الزام پر، تبھی غم و غصے کی روح میں بہہ کر وہ راز افشا کر بیٹھا تھا جو وہ خود سے بھی چھپائے پھرتا تھا۔ ناراضگی سے کہتا وہ ان سے اب نظریں چرا گیا تھا۔ مہر کو اس کے اس انداز پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ کہاں گئی تمہاری وہ محبت شاہزر؟ وہ حیرت زدہ سی سے دیکھ رہی تھی۔ آواز میں اس بار نرمی تھی۔ شاہزر نے پہلو بدلا، پھر گہرا سانس بھرتے ذرا رک کر گویا ہوا۔ میری محبت اب بھی وہی ہے ماما، مگر ہانیہ کا کیا؟ میں نے سے محبت کی ہے، انہوں نے نہیں کی۔ یک طرفہ محبتیں اکثر دوسرے فریق کے لیے وبال بن جایا کرتی ہیں۔ میں ان پر خود کو مسلط نہیں کر سکتا، جبکہ میں جانتا ہوں کہ حیات ولا کے مکینوں کی نظر میں کیا ہوں۔ پھر ہانیہ بھی تو ہمیشہ مجھ سے کترائی سی رہتی ہے۔ 2 سال وہ ابرار کی فیونسی رہی ہیں، ان کے دل میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی سافٹ کارنر تو ہوگا۔ مجھ سے شادی ان کے لیے صرف ایک مجبوری ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ وہ گھٹ گھٹ کر جئیں۔ ان کی آواز میں کھسک سی تھی، شدت جذبات سے چہرہ سرخ ہوا تھا، ماتھے کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، اور باہر کھڑی ہانیہ نے لفظ لفظ سنا تھا۔ اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ کر اس کا چہرہ بھگو گئے تھے۔ اس کے اقرار محبت نے جہاں روح تک کو سرشار کیا تھا، وہیں اس کے خود کے بارے میں خیالات نے اسے صدمے سے دوچار کیا تھا۔ وہ مزدگی سے اپنے کمرے کی جانب مڑے ہوئے قدموں سے بڑھتی چلی گئی تھی۔ آپ نے غلط کیا شاہزر، صرف ایک بار تو مجھ سے بات کی ہوتی، مجھ سے پوچھا تو ہوتا۔ دنیا کا ہر قانون ملزم کو سزا سنانے سے پہلے صفائی کا ایک موقع دیتا ہے، آپ نے تو مجھے یہ حق بھی نہیں دیا۔ وہ لڑ جگر کر تھک گئی تھی، شاید نیم سرگوشی میں رندی ہوئی آواز کے ساتھ وہ اسی کی پناہ میں کھڑی اسی کے مظالم پر شکوہ کرنا تھی۔ اس کے اتنے مان بڑے انداز نے شاہزر کے دل کی دنیا اتل پتل کی تھی۔ نرمی سے اسے خود سے الگ کرتے اس کا من لہاتا چہرہ دیکھا تھا، سرخ روشن پر آئی چند آوارہ لٹیں جو کچھ دیر پہلے کی طوفانی بارش میں اس کے گالوں پر چپک گئی تھی، انہیں احتیاط سے پیچھے کرتے اپنے لبوں کی پہلی مہر اس کی بے داغ پیشانی پر ثبت کی تھی۔ ہانیہ نے آنکھیں بند کر کے دل کی گہرائی تک اس لمس کی مہربان تاثیر کو اترتا محسوس کیا تھا۔ محبوب کی ایک نظر التفات سے ہی دل کی وادی میں آگے سبھی خفگی اور ناراضگی کے خاردار کانٹے یکدم نکلتے چلے گئے تھے۔ اب وہاں اس کی چاہتوں کے خوش رنگ بو گلاب مہک رہے تھے، وہ بھی صرف اور صرف شاہزر حیات کے لیے۔ وہ انمول محبتوں کا حقدار ٹھہرایا گیا تھا۔ اگر اس وقت پوچھ لیتا تو پھر یہ کیسے پتہ چلتا کہ مجھ سے کترائی سی رہنے والی ہانیہ منصور حیات مجھ سے دیوانوں کی طرح عشق کرتی ہے؟ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیے وہ شرارت سے پر انداز میں کہہ رہا تھا۔ دل کی دنیا میں سے غلط فہمی اور بدگمانی کے بادل جھٹے تھے تو خوشگواریت کا احساس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے غصہ کرتی، لڑتی اور پھر محبت بھرا شکوہ کرتی ہانیہ سے بنا اعتراف محبت کیے ہی اسے جیت گئی تھی۔ رویے ہمارے کہے الفاظ سے زیادہ پر اثر پذیر ہوتے ہیں، بس انہیں محفوظ کرنے والا دل ہونا چاہیے۔ جی نہیں، کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا۔ آپ سے محبت ہانیہ منصور حیات نے نہیں بلکہ ہانیہ شاہزر حیات نے کی ہے۔ اس کے ہاتھوں کو آہستگی سے جھٹک کر وہ تلخ کر کہتی اس کی تصحیح کر رہی تھی، جب اس کی پرشوق جذبے لٹاتی آنکھوں کی بڑھتی چمک اور ہونٹوں پر کھلتی فتح مسکراہٹ نے اسے یکدم خاموش کروا دیا تھا۔ کتنے گھنے ہیں یہ اللہ! میں ایویں ہی اتنا معصوم سمجھ رہی تھی کہ ایسی چالاکی سے خود تو ایک لفظ بھی نہیں کہا اور مجھ سے بانگ اظہار محبت بھی کروا لیا۔ وہ جی جان سے خجل ہوئی تھی۔ ہانیہ کا یہ اعتراف اسے اندر روح تک سرشار کر گیا تھا۔ کتنا دل فریب احساس تھا! وہ تمہید نامہ نہیں رہا تھا، محبت پا کبھی نامراد نہیں رہا تھا۔ اگر اس نے ہانیہ کو بغیر کسی مطلب کے چاہا تھا تو بدلے میں اس کی بے لوث محبت کا حقدار بھی ٹھہرا تھا۔ ایسے نہ سہی ویسے سہی، مگر محبت تو کرتی ہو نا؟ بازو سینے پر باندھ کر
اس کے چہرے کے خفا تاثرات کو محظوظ نظروں سے تکتا وہ اسے چھیڑ رہا تھا اور وہ چڑ بھی گئی۔ ہاں کرتی ہوں محبت، لیکن آپ کی طرح بزدل نہیں ہوں۔ اتنی ہمت رکھتی ہوں کہ اس کا اظہار بھی کر سکوں، نہ کہ 7 پردوں میں چھپائے رکھوں۔ گردن اکڑا کر شان بے نیازی سے کہتی وہ آخر میں اس پر چوٹ کر گئی تھی۔ شاہزر کو اس کا دو بدو جواب دیتا یہ انداز بڑا پیارا لگا تھا۔ لب اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہے تھے۔ آج پتہ چل رہا ہے طاہرہ چچی کی بیٹی ہو۔ مسکراہٹ دبا کر اس کی جانب ذرا جھک کر رازدارانہ لہجے میں بتایا تو اس کی اس شوخی پر ہانیہ نے اسے گھورا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے لیے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ہانیہ نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی، آرام سے اس کے پہلو میں ذرا سے فاصلے پہ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کا ہاتھ شاہزر کے ہاتھ میں مقید تھا۔ وہ ترچھے رخ کیے اس کی طرف دیکھتا سنجیدہ ہوا۔ میں بزدل نہیں ہوں ہانیہ، نہ ہی مجھے تم سے محبت پہ کوئی شرمندگی ہے۔ بس حالات ایسے تھے کہ میں چاہ کر بھی اس محبت کو پانے کا متقاضی نہیں ہو سکتا تھا۔ سب کے سرد رویے میرے جذبات پر اوس ڈالتے چلے گئے، اور پھر تمہارے انداز بھی تو اتنی بیگانگی لیے ہوتے تھے، کبھی ہمت ہی نہیں پڑی۔ آہستگی سے کہتے خفیف سا ہنستا وہ رکا۔ باخدا میں نے کبھی آپ کے یا ماما کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچا شاہزر۔ ہاں، آپ سے بات نہ کرنا ایک اختیاری عمل تھا میرا، کیونکہ امی کو پسند نہیں تھا۔ میری آپ سے بڑھتی نرمی انہیں آپ پر اور طنز کرنے کا موقع دیتی، جو میں نہیں چاہتی تھی۔ ابو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، پھر میں کیسے آپ سے نفرت کر سکتی تھی؟ اور جہاں تک بات ہے میری اور ابرار کی منگنی کی، تو وہ ہماری منگنی کے بعد ایک بار بھی پاکستان نہیں آئے، اور نہ ہی میرا ان سے کوئی رابطہ تھا جو کوئی دلی لگاؤ ہوتا۔ ویسے بھی میرا ماننا ہے اصل محبت تو شادی کے بعد ہوتی ہے، جہاں ایک دوسرے کی خوبیوں خامیوں کے ساتھ دو لوگ ایک دوسرے کو اپناتے ہیں۔ وہ ہراساں نظروں سے اسے دیکھتی تو جی ہی پیش کر رہی تھی، مزید کسی غلط فہمی کی وہ متحمل ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ شاہزر اس کے صفائی دیتے انداز میں مسکرا دیا۔ کتنا پیارا دل تھا اس کا، بے وقت سب کی پرواہ کرنے والا، اور اس نے کیا کیا سوچتے خود کو بھی اور اس سے بھی اذیت میں مبتلا کیے رکھا۔ آئی ایم سوری، میں زیادتی کر گیا تمہارے ساتھ، مگر میرا اللہ گواہ ہے ہانیہ، میں صرف تمہاری خاطر یہ سب کر رہا تھا۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ تم اب میری ہو، میری دسترس میں ہو، میری آنکھوں کے سامنے۔ مگر تم ہی اگر خوش نہیں ہوتی تو میری خوشی کیسے مکمل ہو سکتی تھی؟ وہ نادم تھا، معافی کا طالب، اور ہانیہ نے تو سرے سے اسے قصوروار جانا ہی نہیں تھا۔ پھر کیا معافی اور کیا تلافی، مگر اسے تنگ بھی تو کرنا تھا، اسے کتنا ستایا تھا، اب اتنا حق تو اس کا بھی بنتا تھا۔ سوچوں گی اس بارے میں۔ گردن تان کر احسان کیا گیا تھا۔ شاہزر سر کو ہلکا سا ہلاتا مسکرا کر ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اس کے انداز ناراضگی والے تھے ہی کب۔ ایک بات تو بتائیں، ماما کیسے ملی آپ کو؟ اتنے دنوں سے تجسس تھا یہ جاننے کا، آج پوچھ ہی ڈالا۔ شاہزر نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ اچھے خاصے رومانٹک ماحول میں اسے یہ پوچھنے کی یاد آئی تھی۔ امریکہ سے واپس آنے کی واحد وجہ یہی تھی، مجھے ماما کو تلاش کرنا تھا۔ پچھلے 2 سال سے یہی تو کر رہا ہوں، ہر وہ جگہ چھان ماری جہاں ان کے ہونے کی ذرا بھر بھی امید تھی۔ ان کی پرانی رہائش گاہ بھی گیا جہاں انہوں نے آنکھ کھولی تھی، مگر وہاں بھی سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ ماما کی شادی کرنے پر ان کے رشتہ دار نالاں تھے، مجھے بھی خوب کھری سنائی سب نے۔ پھر بابا کے ایک دوست کو تلاشا جو ان کے نکاح میں گواہ بھی تھے۔ شادی کے بعد جب بابا کو گھر سے نکال دیا گیا تب بھی خالد انکل نے ان کی بہت مدد کی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ بیرون ملک چلے گئے تھے، ان کا پتہ لگنے میں وقت لگ گیا۔ بابا کے جانے کے بعد ماما ان کے پاس ہی گئی تھی، اور پھر ان کی توسط سے ہی اس دارالایمان میں پہنچی۔ ماما نے جان بوجھ کر ایک چھوٹے شہر کو ترجیح دی تھی تاکہ چاچو ان کو تلاش نہ کر سکے۔ وہ نہیں چاہتی تھی ان کے لیے خاندان میں کوئی دشواری پیدا ہو۔ آہستہ سی آواز میں سامنے دیکھتے وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتا گیا۔ ہانیہ غور سے اس کا چہرہ دیکھتی پوری توجہ سے اسے سن رہی تھی، جو پہلی بار اس کو یوں اتنا بولتا سن رہی تھی۔ بس یہاں اور کچھ بھی پوچھنا ہے؟ اب وہ پوری طرح اس کی طرف گھوم کر مڑا، اسے دیکھتا سادگی سے استفسار کر رہا تھا، مگر اس سادگی کے پیچھے چھپی شوخی ہانیہ کو جز پریشان کر رہی تھی۔
اس نے نظریں جھکاتے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ، تو اب ہم اپنی بات کر سکتے ہیں۔ تو کہاں تھا میں؟ ہاں، غلط فہمی بھی دور ہو گئی اور معافی تلافی بھی ہو گئی، تو تھوڑا آگے بڑھیں۔ اس کا ہاتھ ہلکے سے دباتا وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ ہانیہ سٹپٹا گئی۔ کس نے کہا معافی تلافی ہو گئی ہے؟ آپ نے ٹھیک سے سنا نہیں شاید۔ میں نے کہا میں سوچوں گی۔ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی، اس کی اپنے سراپے پر پھسلتی پرشوق جذبوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے نگاہوں سے وہ گڑبڑا کر اپنا دوپٹہ صحیح کرتی اٹھی تھی۔ شاہزاد نے بے چارگی سے کان کی لو مس لی۔ چلو معاف نہ کرنا جب تک دل کرے، مگر پیار کرنے کا حق تو دے دو۔ بے باک نظریں اسے چھوئی موئی ہونے پر مجبور کر رہی تھیں۔ اسے خفیف سا گھورا۔ کچھ دیر پہلے تک تو جناب کی بیگانگی کی انتہا تھی اور اب شناسائیوں کی نئی تاریخ رقم کرنے کی تیاری میں تھے۔ دل کی بے ربط ہوئی دھڑکن سے گھبرا کر وہ آگے بڑھی تھی۔ شاہزاد پرسکون سا ٹانگیں نیچے کیے ہی بستر پر لیٹ چکا تھا۔ کہاں چلی؟ جواب تو دیتی جاؤ۔ گردن موڑ کر اس کو ان نظروں کے حصار میں رکھا تھا جو اب وارڈروب کھولے کھڑی تھی۔ آپ کے کل کے لیے آفس کے کپڑے نکالنے ہیں۔ بنا مرے جواب دیا۔ اگلا سوال جان بوجھ کر نظر انداز کر گئی۔ چہرے پر کھلے گلاب نے ایک اور ہی طرح کی کوسوں خزاں کے رنگ بکھیر دیے تھے۔ پر میرا تو کل آفس جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں آفس سے کچھ چھٹیاں لے لوں۔ ہنی مون بھی تو ڈیو ہے ابھی، کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ کروٹ لے کر کوہنی کے بل لیٹتا، ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتا دوستانہ انداز میں بے تکلفی سے منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ جی نہیں، مجھے نہیں جانا کہیں بھی آپ کے ساتھ۔ اتنے عرصے بعد سب کے دلوں کی کدورتیں ختم ہوئی ہیں، یہاں رہ کر زیادہ مزہ آئے گا نا کہیں جا کر آپ کے ساتھ بور ہونے میں۔ بے مقصد کپڑے الٹ پلٹ کرتی وہ خود کو مصروف ظاہر کرتی اسے چڑھانے کی غرض سے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی جھجک سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بے وجہ کی یہ بحث اسے مزہ دے رہی تھی۔ خود سے ہی اندازے تو مت لگاؤ، بور تو بالکل نہیں کروں گا۔ ہاں، آزمائش شرط ہے۔ اچھا پاس تو آؤ، اتنے دور سے شاید تمہیں میری بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی، معنی خیزی سے کہتا وہ چہرے پر بڑی جاندار سی مسکراہٹ لیے ہاتھ آگے کیے اسے پاس آنے کی استدعا کر رہا تھا۔ الماری کا پٹ بند کرتے ہانیہ کی پلکیں ان گلنار عارضوں پر لرزی تھیں۔ شرمگی سی مسکان کے ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کی طرف بڑھی تھی جو منتظر تھا۔ بڑھتا قدم ان کے درمیان موجود دوری کو مات دے رہا تھا۔ محبت اس پر مہربان ہوئی تھی تو ناشکری کی مرتکب وہ بھی نہیں ہوئی تھی۔ کچھ دیر سے ہی صحیح محبت اپنا آپ منوانے میں فتح یاب ہوئی تھی۔ ہانیہ پر شکر ربی واجب تھا تو شاہزاد نے بھی ایک عرصہ تپتی دھوپ کا سفر طے کرتے بہاروں کو پا لیا تھا۔ آگے کا سفر خوبصورت تھا۔